صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسے بار کبھار دور پاک کے اندر ہم جاکے صلاۃ والسلام دے اللہ نے پیش کرنے کے بعد بہتر سمجھ لگا تو اللہ شریف تعالی کتاب بنایت کتاب قرآن مجید و رشید جنوں پنجے پارے دی کے قید بینات دراز کے اندر شرف سکیتے دعا ہے کہ کتاب العزت حق بیان کرنے دی توفیق نصیب فرمائے سن سماعت کے سنسار مومن کے اس دل پہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے اگر سارے سننے یا سنانے کی ہوتے یا خطا درجہ ہو جائے تو خاک کائنات اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دے جو ہے اس کے نام معاف فرمائے احباب سے وقت آج کا میرا موضوع ہے علوم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کہ نبی مکرم شفیع معصوم تاجدار مدینہ سرور الحسینہ حضور کلو شیخ المشہور احمد مصطفیٰ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم خاک کائنات نے کس طرح کس علم نوازے میرے عزیز پوری کائنات کے اندر کوئی ایسا علم نہیں ہے جہاں خاک کائنات نے اپنے محبوب کو عطا کیتا ہوئے میرے ایسے بزرگوں جب میں آیا بینات قرآن کو مطلب کی تھی اس کے اندر خاک کائنات مجھے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَقَالَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا خاک کائنات فرمایا کہ میرے محبوب اصل ہم وہ کچھ بھی سکھا چھڑے وہ کچھ بھی دس چھڑے جب اسے نہیں سکھا دے اور ایک توڑے رب دا توڑے تے بڑا بڑا فضل ہے یہ ساتھ میں ذات کا آسان افضل ترجمہ ہے احباب سے مکان سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ علم کوئی مان لال ایسا کائنات کے اندر جمیل نہیں کہ جڑا سرکار نے علم کا اندازہ لال ایک ٹوٹل کر لیا کیلکولیشن کرنے کا سرکار کو کتنا اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا کیوں اس وجہ تو کہ خالق کائنات نے فرمایا اپنے محبوب کو کہ سونیا والا سوفا یعطیک ربک فترضی کہ سونیا سے تم اتنا دے مانگے اتنا عطا کریں گے کہ کسی راضی ہو جاؤ انہیں اے رضا اللہ کے رسول دی اللہ دی آپ سے کس طرح راضی ہوتے انہوں نے راضی ہوتا اندازہ کوئی بندہ نہیں لا سکتا جب راضی ہوتا اندازہ نہیں لا سکتا تو پھر اللہ تعالیٰ کی عطا کا اندازہ کس طرح ہو سکتے جب اللہ تعالیٰ کی عطا کا اندازہ نہیں لا سکتا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم علیہ علم کا اندازہ کون لا سکتا ہے کوئی مان لا سکتے نہیں اور دوسرے مقام کے اندر خالق کائنات نے فرمایا الرحمن علم القرآن کہ میرے بابو آسان تھا رحمان خالق کائنات نے اپنے آپ فرمایا کہ آسان تھا پورا قرآن سکھا کے بھیجے قرآن پاک میں ایک حرف کا بھی اندازہ نہیں لگ سکتا تو پھر 114 سورتوں کے میں لگ سکتے لیکن پورے سورتوں انہوں نے کس طرح اندازہ رکھ سکتے کہ پورے قرآن کا اندازہ نہیں کر سکتا لیکن جنہوں نے سینے اگر ہر دے ہوتے قرآن نازل ہوئے انہوں نے اندازہ کیوں نہیں سکتے پھر جہاں مردم کرے آنکھیں نعوذ باللہ من ذالک کفر باشد کہ دیوار تو پوچھے نہ علم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم
باقی لوگ یہ اس طرح نہ کرتے ہیں، بلکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور کے اندر بھی سرکار کی موجودگی کے اندر بھی وہ لوگ موجود سن جڑے ہونے انہوں نے آبا و اجداد اس وقت موجود سن کہ سرکار کے نال اس طرح مقدم کرتے ہوئے سن، صحابہ نے اس طرح قدم کرتے سن کہ تواڈے نبی جے جان دے دیوار پوچھنا پتہ نہیں کلام کا اور ایک موقع دیتے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک تو واپس ہو گیا، آپ نے اٹھنی قوم ہو گئی، اٹھنی قوم گئی، منافقت نے چھ مغربی شروع کر دیا جڑا انہاں دا کام ہے کہ شیطان پورے کرنا۔ صحابہ کرام نے محمد تعالی علیہ وسلم بلا خلق پہ کہ لو جی دوسری طرح سے ساڈا نبی نے اچھا جیتے ایک اور کی گل پتہ نہیں لگی پھر اس کو کہتے منافق ہو سکتا منافقان یا سراسر کافر سن انہوں نے یہ عقیدہ ضرور ہے کہ نبی ہوتا ہے جان کا ضرور ہے جڑے اس وقت کے کافر سن منافق سن انہوں نے یہ عقیدہ ضرور ہے کہ جڑا نبی ہوتا ہے نا وہ جان کا ضرور ہوتا ہے غیر بھی جان ہوتا ہے، یہ انہوں نے کافر کا بھی عقیدہ ہے ذرا سے بات مسلمانوں کا نہیں سی اج دے مسلمان دے ہوتے کلمہ کو دے ہوتے لڑائی ہوتی ہے پڑھنا کلمہ منہ رکھنا نبی کو غیر نہیں جاننا، جواب تو پیچھے نہ نبی پتہ نہیں، میرے سے مطابق عقل کے مطابق اور مطالعہ کے مطابق میں اس نتیجے تک پہنچا ہوں کہ انہاں منافقاں نالوں انہاں نافقیاں نالوں وہ کافر چنگے سن، انہاں نالوں وہ چنگے سن کیوں؟ انہوں نے عقیدہ تے حضرت نبی ہوتا ہے وہ تو نبی منن یا نہ منن وہ بات کی گل ہے، لیکن جڑا نبی ہوتا ہے نہیں پتا کیڑا ضرور ہے تو جان ضرور ہے انہاں اگے کو جانتے ہیں پیچھے بھی جانتے ہیں، ماضی بھی جانتے ہیں مستقبل بھی جانتے ہیں حال بھی جانتے ہیں، پرانے زمانے انہوں نے عقیدہ کتنے زمانے میں جڑا نبی ہوتا ہے خاص کر جانتے ہیں، اور جب سرکار کی اپنی قوم ہوتی ہے مگر میں تو نہیں کہتے کہ کہاوت جڑا وہ جان سن انہوں نے عقیدہ توجہ کیسے گل ہوئی کہ انہوں نے کہا سرکار کی اپنی قوم ہو گئی ہے وہ لوگ جڑے نے صحابہ کرام نال گلاں کرن لگ پے شیطان میں کرن لگ پے کہ لو جی تسیاں جو ساڈا نبی ہے تے تواڈے نبی نال ملے نہیں پتہ چنگاؤ نبی ہے تے نبی اللہ تعالی نوں نہیں پتہ ہوئے کہ میری اٹھنی گرے گئی ہے نہیں سمجھا انہاں منافقاں نے آکھیا کہ تواڈے نبی نوں اتنا بھی نہیں پتا کہ میری اٹھنی کدے گئی ہے کہ نبی کہیں ہے تو قربان اللہ سے پاکرام قربان کرتا ہے آپ کیونکہ اپنی کا حق نہیں دے رہے کہ جو کچھ ہو گیا یا کچھ ہونا ہے سب کچھ اللہ کا رسول نے جان ہے کہ سرکار نے جو اپنے گھر کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافق لوگ ان کے گواہ کرتے ہیں کہ سرکار نے پتہ کہ فرمایا جاؤ فرمان جنگل کے وچ برکت ہے اس وہ درستے وچ میری اٹھنی جڑی وہ نکیل کے درخت تے جڑی نہ آڑ گئی ہے تے وہ تے میری اٹھنی کلوتی جا کے جائے جنگل دے وچ میری اٹھنی کلوتی ہے تے کلوتی پتہ کیڑی وجہ تے کسے بندے نہیں پڑی کسی جانور نے نہیں پڑھ دیا بلکہ درخت نال نکیل آ گئی قدرتی طور پہ ہوتے ہو مجبور ہو گئے اللہ پیشہ نہیں آ سکتی تو جاؤ کسی اس کو پھلا کے لے گئے اور صحابہ کرام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب قسم مستقبل سے خدا دے جیسے کہ اسے قدرت سے میری جان کیسے گئے جس طرح ساڑھے نجبال نے فرمایا سے کہ وہ نکیل اڑی ہوئی درخت جنی نال اس طرح ٹن نال نکیل اڑی ہوئی ہے توڑنی ہوتے کلوتی ہوئی ہے انہاں سے اپنے دل جا کے سرکار نے بولا ہے تو معاف کر دے کہ نا
انہوں نے وہ وڈی ہے دنیا کی تارے لا گئی جو یاد کر دیں جدوں کوئی اہل علم لوگ انہیں سامنے پڑ جاتا ہے نا گل یاد آ گئی ڈاکٹر اشرف سلطانی صاحب کا مناظرہ ہوا گجرات میں جامعہ عربیہ میں انہاں نال جڑے کھولے جاندے انہاں مناظرہ ہوا نا جب مناظرہ کے مقابلے میں صادق واقعی اس کا نام ہے اتو مناظرہ کا سنجاق کرتا ہے ڈاکٹر صاحب نے کو کلمہ شروع کی ہوئی نا تو صادق واقعی صاحب نسان لگے نسان لگے نا تو ڈاکٹر صاحب فرمایا میں نہیں شہر جانا ایک پرکار کر کے جانا ہے جب میں مقصد کر دیں مناظرہ اپنا لمبا چھوڑا ہے آپ نے فرمایا کہ رک جا آدھا نہیں میں بات پہ جانا میں کی کرنا ہے بات پہ جانا ہے جب بڑا ایک غلطی کا یاد آ گیا اس نے کہا میں بات پہ جانا ہے کیوں اہل علم سامنے آ گئے میرے مقابلے پہ آ گئے میں جنہیں ڈاکر آئے باغ میں نہ جن پال نہیں جس میں پال نہیں وہ آ گئے تو اس نے کہا میں بات جانا ہے اس وجہ سے میں جان لے ایک تجربہ یاد ہے کہ ککڑ دی تے شیر دی لاتی کری ککڑے دی تے شیر دی لاتی کری مثال اس تو دینا بنتا ہے ساڑھے اندر میں گھوڑ کے کام کھاؤں لیکن گنجائش نہ دے یہ وہ بھی ککڑے دی تے شیر دی لاتی کری شیر اندر چند یار میں تک آ جانا نا شہر کے جنگل کی سیر کراؤ وہ چلا کے بعد سیر سے کر رہا ہے نا شیر آتا چاہتا ہوں نکل تو تھک گیا ہے تو میں درخت کے چڑھ کے بہ جاؤں میں تیرے واسطے کھان پینا بندوبست کر کے لایا تو جدوں تک کوئی مصیبت آ گیا انہوں کو اس طرح کرنا ہے آسان پڑھ دیں تو میں تنگڑا پڑا گا میں پتہ لگ گیا میرے یار کو مصیبت آ گئی یار کو ہو جانے کا ہو لجپال یار ہو گئے آج تے یار آتے تو یاری تے وچوں وپاری تے تھلے کٹاری نہیں کا کام نہ ہو شیر چلا گیا کھان کو بندوبست کرنے واسطے ککڑ نے جدوں دیکھا نا لومڑی نے وہ کہ آ رہی ہے لومڑی ہے بھی ہے اس نے آ کے بات کو سمجھا باندھا یا نماز پڑھی ہے ککڑے نہ رہا باندھا یا نماز پڑھی ہے ککڑا نہ ماما بڑا پہ جائے کب اذان ہوتی ہے پھر نماز ہوتی ہے تو اس آگے ٹھیک ہے کب اذان ہوتی ہے پھر پڑھ اذان اس اذان پڑھی جلدی کرنا تو پتہ نہیں وہ اذان اس پڑھنی کیوں ہے کیڑی وجہ تو پڑھنی ہے ککڑ نے اذان پڑھی شیر کو پتہ لگا میرے یاد سے بتا گئی شیر بجیا جب شیر میں روٹی میں کیا نا تے بوٹی کرنا ہی دیتی تے دوڑیا ککڑ نے ماما ماما اذان منگی ہے آؤ نماز پڑھیے تو ماما پتہ کیا دادا میرا وضو توڑ گیا میرا وضو توڑ گیا کیوں ان پتہ ہے کون میں جنن والا آ گیا میں مقابلے والا آگے اس ککڑے میں نبی مقابلہ کرنا ہے جس میں مقابلہ کرنا ہے آگے اس طرح صادق کو ہٹی نہیں دے گی تھا کہ میں بات پہ جانا ہوئے جو کا گھر کرنا مقصد ہے کہ جدوں صحابہ نے اپنی سرکار کی لائق تھی سرکار کی بارگاہ سے پیش کر دیتی وہ جڑے چھ مغلیاں کرتے ہیں نا نو جی تو زیادہ کارن ساڈا نبی جڑا ہے وہ جان دا قرآن ساڈا نبی ہے وہ کیوں کا نبی ہے جی حکم میں قوم ہو گیا پتہ نہیں انہوں نے سر کو بڑھی گیا ایک ہی ہو گیا کیا ہو گیا ہے یہ تو واپس آ گئی تیری ڈوبی گئی واپس سے کہا انہوں کے ربے کا یاد نے فرمایا وہاں کا فرمان لم تكن تعلم وقال فضل الله عليك عظيما
بلکہ قیامت نے فرمایا سنیا اصل ہم وہ کوئی بھی سکھا چلے ہیں جو آپ سے پہلے نہیں سی جانتے سبحان اللہ تو تھوڑے تے اللہ تعالیٰ کا بڑا ہوتا ہے فضل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل کر دیا ہونا آگے چل اب سے کا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بڑے پیارے صحابی بڑے پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ نے ڈیوٹی کا کہ والے کلمت ہوتی جب ہمارے کلمت ڈیوٹی کا کہ تساں کا کی کرتے ہیں تساں لاپا رہتے ہیں تساں دی سیکورٹی کرتے ہیں تساں دے گارڈ ہو تساں دی راکھی کرتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں نے ڈیوٹی کا دیتی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہمارے کلمت کی راکھی کرتے ہیں صحابی بھی ہوئے سکے اور سہتے ہیں اپنے مالک کے در سہتے ہو جب یہ آج کل ساتھ پولیس والے کرتے ہیں انہوں نے وہ کسے ڈاکٹر لے جا جائے انہوں نے بڑے بولے حقیقت ہے وہ جہاں پہ کوئی کرے وہ میرے طرح گھر ہونا تو توڑ دیتے ہیں بتایا کہ خیال میں کرنا وہ سب کا کوئی جا گیا نہیں اس سے آگے رسول سچا عاشق رسول ہے چہرہ مصطفیٰ کو فکر والا سب حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ راکی بیٹھ کرتے تھے رات کو چور آ گیا جب چور آیا ایسے کر کے مارے گئے مجھے کے ہاتھ پہنچا پہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس طرح کو ہاتھ پھڑ لیا فرمایا تو کون ہے تے کئی نیت ہے کیوں آئے ہو سکے میں لاچار غریب مسکین حقدار نور چھڑ دے رنگا بات نہیں ہوگا حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ چھڑ دے رنگا ترس کر کے کیونکہ ترس کھان ہے نبی کے غلام سے ترس کھان ہے نبی کے غلام سے اس وجہ سے ترس کھایا تو چھڑ دے جب وہ چھڑ دیتا ہے صبح سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اجے کر دستے نہیں دلن پارا کر سلا دسنا فرمانے میں او ابو ہریرہ رات والے چور نہ کی پڑے کی آگ لے آئے اجے سرکار نو کر دسی کوئی نہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتی چور آیا سی این کر کے نفر لے بنا دلائے اجے کر دسی کوئی نہیں کہ سرکار نے پہلے پوچھ لیا کہ 10 رات چور کیا کہ گئے عرض کر لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کر پہلا چار غریباں مسکینہ میں وقت چھڑ دے اندھا نہیں آمگا نجمارا کر چھڑا تو سلام نے فرمایا وہ جھوٹا ہے وہ جھوٹا ہے جھوٹ بول کے گیا ہے کل پھر آئے گا کل پھر آئے گا چلو آپ پہ دوسری رات آگئے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ رہے عقیدہ ہے کہ جو کچھ سرکار فرماتے ہیں ہو کے رہتا ہے ہو کے رہتا ہے آئیتا مسلمان نہیں ڈر پکار والا نہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ رہے عقیدہ کہ جو کچھ سرکار فرماتے ہیں وہ ہو کے رہتا ہے آپ کو پتا تھی کہ سرکار نے جو کچھ فرما دیتا ہے کہ رات کو پھر چور آئے گا وہ چور ملازم نہیں آئے گا تو دوسری رات پھر چور آ گیا پھر آپ نے پڑھ لیا جلو پڑھا دے پھر ترے کرنا گیا آدھا کہ میں نے چھڑ دے میں آئندہ نہیں آؤں گا آئندہ نہیں آؤں گا آج میں نے چھڑ دے پھر در جا کے چھڑ دیتا پھر صبح دن ہوئی جلو سرکار دی بارگاہ میں حاضر ہو گئے سرکار دی بارگاہ میں حاضر ہو گئے سرکار فرمانے ابو ہریرہ رات والے چور در کی بڑے کی آ کے گیا ہے عرض کی سونے انٹا نہیں آمگا اے میری آخری مارے لجبارا کے صلاة اسلام نے فرمایا نا ابو ہریرہ جھوٹا ہے جھوٹ بول کے گئے پھر آئے گا ان کی باری پھر آئے گا جو سرکار نے پھر آئے گا تیرے سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
چھڑا گا جب تیسری رات آئی تیسری باری آ گیا تے آپ نے پڑھ لیا کیا کہ ہوں دل نہیں چلنا دو باری جھوٹ بولے ہوں دل میں نہ چلنا تو جھوٹا ہے میرے نبی نے فرما دیتا ہے میرے نجواب نے فرمایا ہے کہ تو جھوٹا ہے تو بالکل تو واقعی جھوٹا ہے ہوں میں دل نہیں چلنا حق لگا تنو اس نے نبی کا واسطے اس نے نبی کا واسطے جا تو کروا پڑھنے جتنا تو پیار کرنے آج میں نے چھٹ دے آئندہ نہیں آؤں گا لیکن ایک گل میری یاد رکھنے ایک گل میری یاد رکھنے آپ لگا گل ہے کہ جب تمہیں سیونا ڈیوٹی دے ہوتے تے کیتا کر آیت کرسی پڑھ کے بھوک کے سہ گا کر چور نہیں جانے گا بولا کہ یا سونا نہیں چور نہیں جانے گا لیکن کون آتا گیا چور ہی آ گیا کہ آئندہ میں آن بھی نہیں لگا کہ اے وظیفہ پڑھ لے ایت کرسی کہ آئندہ واسطے کہ پڑھ کے بھوک کے سہ جان میں چکو تو چور نہیں ہو گیا اور اے سبق تو ہمیں میرے واسطے نہیں ٹھیک ہے اصل یہ عمل کرنا ہے آپ کو انشاءاللہ جب تیسری رات غلط دس سے وظیفہ دس گیا صبح سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم وآل بارہ دسلام بارگاہ کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جاتے ہیں سرکار فرماتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ رات والا چور کی آ کے گئے کی دس کے گئے کی دس کے گئے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ سونے اصل وہ کچھ بھی سکھا چلے وہ کچھ بھی سکھا چلے وہ کچھ بھی دس دیتا ہے جرا کچھ نہیں سکھاؤں گے تو سرکار نے فرمایا کیوں کی دس کے گئے عرض کرنے کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اے وہ دس کے گئے وہ ساتھ کیا کہ آئندہ بات تمہیں کریں گے کچھ پڑ گئی اپنے سمال دیتے سار مار دیتے بھوک کے دے سہن ہمیں چور نہیں ہونا لگا سرکار نے فرمایا آئی شیطان گل رحمان نہیں کر گئے آئی شیطان گل ہے رحمان نہیں کر گئے اس واسطے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پیشوائے اہل سنت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ آپ اپنی زبان میں ترجمہ فرمانے سر عرش پر ہے تیری گزر سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تیری نظر سے آیا نہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی پوری کائنات کے اندر کوئی ایسی چیز ہے نہیں جنہی توڑے تو چھپی ہوئی ہوئے جنہی توڑے تو چھپی ہوئے سب لوگ سے جان دے جان میں کیوں ہے جو دین والا خود خدا تو تو میں نہیں دیتے تیرا میرا دیتے ہوئے تو تے شک میں چاہ سکتے لیکن لجپال جناب بادشاہ دا بادشاہ ہے خلق کائنات وہ جن عطا کرتے ہوئے تو پھر اے آکھے کہ سونے آسان ہم وہ پوری سکھا چڑھے جنہا تسی نہیں سی جان دے اور اے بھی آکھے وما ہوا علی الغیب بضنین وما ہوا علی الغیب بضنین خلق کائنات نے فرمایا کہ تسی غیر ملک دے وچ بخیل نہیں
ذرا آسان لفظ میں ترجمہ کر لیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہو ہے نا یہ سبیر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم رب نے اپنے محبوب مخاطب کر فرمایا کہ سونیا تسی غیر دسن وچ بخیل ہے نہیں کنجوس ہے نہیں کیویں اتنے ہونا جتنا غیر جڑے آخر کے نوز اللہ نے تعلق سرکار کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں انہوں نے ترجمہ پتہ کی کیتا ہے انہوں نے ترجمہ ہی کیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے آخیا کہ اللہ تعالیٰ جڑا ہے وہ غیر قسم وچ بخیل نہیں ہے اللہ تعالیٰ غیر قسم وچ بخیل نہیں کنجوس نہیں ہم آ جاؤ الحمدللہ اسی منن آئے اسی منن آئے اسی یہ تو بھی انکار نہیں کر رہے کہ رب غیر قسم وچ بخیل ہے رب غیر قسم وچ بخیل نہیں ہے یہ کیسے مانا لینے گا باقی اللہ تعالیٰ غیر قسم وچ بخیل نہیں ہے اچھا یہ عقیدہ ہے کہ رب غیر قسم وچ بخیل نہیں تے پھر بھی سنی دا عقیدہ تے جے آکھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیر قسم وچ بخیل نہیں پھر بھی سنی دا عقیدہ او عقیدہ جڑا صحابی نوں ملیا یا صحابی نوں ملیا وہ عقیدہ سنی نوں ملیا کیویں جے آکھے کہ اللہ تعالیٰ غیر قسم وچ بخیل نہیں تے کیا اس نے اپنے محبوب دے نال بخیلی کیتی ہوے گی کنجوسی کیتی ہوے گی بولنا یار بخیلی کرے گا اپنے محبوب نال جڑا پوری کائنات کو فاتح پیارا ہے جڑے واسطے کائنات بنائی ہے کیا انہوں غیب نہیں دسے گا جی اس گل تے بھی آویں کہ پھر بھی چلیا تے مننا پوے گا کہ سنی حق ہے سنی حق ہے پھر تن اس گل تے عمل کرنا پوے گا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ کہ سرکار کو کچھ بھی جانتے ہیں جو کچھ ہو گئے تے جو کچھ ہونا ہے جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں سب کچھ سرکار جانے منافق انہوں نے کی عقیدہ آج کا سنیدہ کی عقیدہ اس وقت دے صحابہ کی عقیدہ اور آج دے اس سنیدہ کی عقیدہ جڑا انہوں نے بیٹھی ہے انہوں نے بڑا جنہوں نے واسطے تیرے پورے کنجبار آقا صلاح السلام نے دعا بھی نہیں فرمائی دعا نہیں فرمائی اس نے اپنے بہت کوئی ایسی چیز ہے جس میں شاید اپنے پروگرام کو نظر بنا لگے نہ الحمدللہ قسمہ الحمدللہ ہر کا ذمہ دار ہوگا سرکار نے انہوں نے واسطے دعا نہیں کی تھی اور انہوں نے پھر اولاد بھی کا کوئی بھی جنہوں نے واسطے جنہوں دے واسطے دعا نہیں کی تھی انہوں نے اولاد بھی سننے چاہیے نہ جائے آتی ہے نا کیویں سارے صحابہ جنہوں نے شہر کا تعلق رکھتے آنا سارے صحابہ نے سرکار کو دعا کرائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے واسطے دعا کرو ساڑھے شہر واسطے دعا کرو سرکار دعا کرتے گئے جدوں ہماری آپ نے الریاض تھی آج کا الریاض سے سابقہ کی سابقہ نجد آج کا الریاض سابقہ نجد جڑے اوتھوں نے صحابیوں نے چاہتے گئے انہوں نے جدو آخیا سرکار کو کہ یا رسول اللہ ساڈے شہر واسطے دعا کر ساڈے واسطے سرکار نے فرمایا تواڈے واسطے کرنا تواڈے شہر واسطے نہیں کرتا عرض کی سنیا وجہ کیونکہ گل پہنچانے نہ کسی مشکل ہوئی
وجہ پوچھی یا رسول اللہ وجہ کے لیے سرکار نے فرمایا خود سے دیکھ کر گستاخ ہوئے گا میرا گستاخ ہوئے گا اور یہ کل کئی صدیوں تو بعد نکالے اس سرکار نے پہلے سچ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں اگر ایک سے واقعہ پھر نہ ہوئے نا تاریخ مکہ اور حجاز وہ جب تم دیکھ سکتے ہو اور بھی کافی ساری تاریخ کے اندر بھی اس واقعہ میں نقل کیا گیا آج اس واقعہ کے اندر بھی اس نقل کیا گیا کافی ساری کتابیں اندر تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کی وجہ ہے سرکار نے فرمایا اس واسطے کہ ان کے میرا خطاب ہوئے گا جڑا کہ جس کا نام ہی دسیا صرف ایک دسیا خطاب ہوئے گا نام ہی دسیا محمد بن عبد الوہاب نجدی محمد بن عبد الوہاب نام کیڑا ہوئے گا مسلمان نہ ہوئے گا نام کیڑا ہوئے گا مسلمان نہ ہوئے گا لیکن ان کو جڑا سارے نشانیاں سرکار نے دسیاں کہ جبہ بھی ہوئے گا چہرے سے داڑھی بھی ہوئے گی مدھا بندہ ہوئے گا مدھا بندہ جنہیں ابھرے جا اکھاں چڑیاں ہو گئیاں یہ نشانیاں سرکار فرما رہے ہیں کہ ان کا فرمانا گستاخ دیا اکھاں چڑیاں ہو گئیاں گاٹا موٹا ہوئے گا سنتا بھی ساریاں کوئی نہ کرتا ہوئے گا لیکن اندروں بھی ہوئے گا بڑا گستاخ ہوئے گا خدا بھی ایک عقیدہ ہوئے گا کہ جنہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عراقی آ گیا سوال کرنے لگا آدھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تجھے اللہ نے نبی ہو اگر تجھے اللہ نے نبی ہو دسو میریاں کچھا تھلے کیے یہ مولا کیتے میں پہلے گھر کا چکا ادھر سے جڑے منافق اور کافر جڑے سب انہوں نے عقیدہ ہے کہ جڑا نبی ہوتا ہے وہ سب کچھ جاننا ہوتا ہے انہوں نے عقیدہ ہے اب وہ منن یا نہ منن میں نبی ہے یا نہیں منن یا نہ منن یہ گل پتہ ہے لیکن یہ بندہ عقیدہ ضرور ہے کہ جڑا نبی ہوتا ہے وہ جانتا ضرور ہوتا ہے اگے آدمی پیچھے آدمی کول آدمی تراویش ہی جاننا ہوتا ہے اس نے یہ سوال کیا اس نے کہا کہ تجھے دسو جائے کہ تجھے اللہ کے نبی ہو تجھے یہ دسو کہ میں نے پکڑا دے کی ہے کچھ نہیں کی ہے تو میں پتا کرنا